وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر اسی آیہ کریمہ کے تحت ہماری گفتگو جاری تھی اور وقت ختم ہو گیا۔ ترجمہ اور پھر انہی الفاظ سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت ہم نے جو گفتگو کی وہ یہ کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس وجہ سے کہ اگر آپ کا کوئی بالغ بیٹا ہوتا اور نبی نہ بنتا تو آپ کی شان پر حرف آتا تھا کہ کئی نبی ایسے ہوئے کہ جو خود نبی تھے اور ان کی اولاد بھی نبی تھی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کا بیٹا سن بلوغت کو پہنچا لیکن نبی نہ ہوا، اور اگر نبی بنانا ہوتا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ فرق آتا تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، تو رب کائنات نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ خاتم الرسل ہیں؟ یہ رسولوں کے اختتام پر آخر میں آئے ہیں۔ رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ خاتم النبیین، نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، تو اس کا بہترین جواب جو ہمارے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے دیا وہ یہ ہے کہ ولیکن رسول اللہ میں ختم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر یہ ولیکن رسول اللہ نہ کہا جاتا، خاتم النبیین صرف کہہ دیا جاتا، تو کوئی کہنے والا کہہ دیتا
کہ آپ اللہ کے نبی تھے، شاید آپ اللہ کے رسول نہیں تھے۔ تو رب کائنات نے وَلَٰكِن رسول اللہ فرما کر، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، اور آگے سبوں کے لیے جو مدعی نبوت ہوں گے جھوٹے کذاب، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا، فرمایا کہ خاتم النبیین، اور نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ اس لیے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، جو نبی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ جو نبی، کتنے نبی ایسے گزرے کہ جو نبی ہیں رسول نہیں ہیں، لیکن جو بھی رسول ہے وہ نبی ضرور ہے۔ تو رب کائنات نے وخاتم النبیین فرما کر یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ نبوت کے خاتم ہیں، آپ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، آپ پر نبوت ختم ہے۔ اس وجہ سے کہ جب کوئی نبی ہی نہیں ہوگا، نہیں آئے گا، تو رسول کیسے آئے گا؟ تو اس وجہ سے رب کائنات نے یہاں پر فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پر مرزائی جو اعتراض کرتے ہیں یہاں خاتم النبیین پر، وہ کہتے ہیں کہ سنو، خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اصلی نبی ہیں، اور جس پر وہ مہر لگا دے وہ بھی نبی ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی چالاکیاں ہیں کہ بس جس پر انہوں نے مہر لگا دی وہ نبی ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر آئے جن پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نہیں لگائی، اور اس قادیان کے دجال پر مہر کیسے لگائی؟ اگر نبی کی مہر سے نبی بننا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لا عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اس سے افضل ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، ان پر مہر نہ لگی، عمر فاروق پر مہر نہ لگی، عثمان غنی پر مہر نہ لگی، مولا علی پر مہر نہ لگی، عشرہ مبشرہ ان پر مہر نہ لگی۔ مہر لگی تو اس ربوہ کے، اس قادیان کے، اس دجال پر، جس کی نہ صورت درست نہ سیرت درست۔ ہم کہتے ہیں کہ مہر کا یہ معنی نہیں ہے کہ خاتم النبیین، جس پر نبی مہر لگا دے وہی نبی ہو جاتا ہے، ایسا سلسلہ تو ہے ہی نہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ رب العزت کلام کر دے، اللہ رب العزت جس سے کلام کرے وہ نبی بن جاتا ہے۔ وہ نبی، وہ کلام اللہ رب العزت چاہے تو پس پردہ کرے، وہ چاہے تو جبریل کو بھیج کر کرے، وہ چاہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر وہ کلام کرے، براہ راست کلام کرے، پردے ہٹا کر کلام کرے۔ یہ تین طریقے ہیں، بس جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کر دیا وہ نبی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یا موسیٰ کہہ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہو گئے۔ جس کے ساتھ بھی یہ اللہ رب العزت کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ساتھ کلام کیا تو وہ نبی بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے نبی نہیں بنتا، تو آپ اصلی نبی ہیں اور آپ نے جس پر مہر لگا دی وہ نبی بن گیا۔ یہ
ان دجالوں کی چلاک بازیاں ہیں، نبی تب بنتا ہے جب اللہ رب العزت اس سے کلام کرتا ہے، اور کلام کے تینوں درجے جو میں نے بیان کیے، پس پردہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر ایک درخت کی اوٹ میں کلام کیا، اور یہ پس پردہ تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام کے پاس جبریل امین کو بھیج کر کلام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل بھی آتے تھے، اور سب سے زیادہ آئے، اتنے مرتبہ آئے کہ انگنت ہے، مگر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کلام کیا۔ تو تین طریقے یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، بس ان تین طریقوں سے جس طریقے پر اللہ رب العزت کسی بندے سے کلام کر دے وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے قادیان کے ان منافقوں کی، کافروں کی، کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مہر لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے، نبی ہونے کے لیے جس سے اللہ کلام کر دے، تین طریقے کلام کے ہیں جو میں نے عرض کیے، کسی طریقے پر اللہ کلام کر دے تو وہ نبی بن جاتا ہے، اللہ کلام کرے تو نبی بن جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو حالت ایمان میں اپنے پاس بٹھا لیں تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ شانیں دیکھیں، اللہ رب العزت نے کسی سے کلام کیا تو نبی بن گیا، اور حضور علیہ السلام کے پاس حالت ایمان میں کچھ لمحے کسی نے گزارے، وہ صحابی بن گیا۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے، صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ تو جب صحابی عمل سے بنا ہی نہیں ہے تو صحابہ کے اعمال پر یہ اختلافی گفتگویں کیوں ہیں؟ صحابی کی یہ شان یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنگت اس نے اختیار کی حالت ایمان کے اندر، تو رب کائنات نے اسے وہ درجہ دیا کہ کائنات کے غوث، قطب، ابدال وہ ایک ادنا صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچتے، یعنی کہ غوث الاعظم جیسے کروڑوں اگر مل جائیں تو وہ ایک حضرت وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کے پیارے چچا کو شہید کیا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ تم جب بھی میرے پاس آؤ تو میری پشت کے پیچھے بیٹھا کرو، سامنے بیٹھتے ہو تو میرا چچا مجھے یاد آتا ہے۔ ایک ادنا صحابی کی بڑی شان ہے، اس ادنا صحابی کی شان یہ ہے کہ کائنات کے سارے غوث، قطب، ابدال ان کی شانوں کو جمع کیا جائے تو ایک حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہیں پہنچتے۔ تو اللہ رب العزت جس سے کلام کرے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ بات جو انہوں نے کہی کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اصلی نبی ہیں اور آپ جس پر مہر لگا دیں وہ نبی ہو جاتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ مہر بنایا ہے کہ اب کسی چیز پر جب مہر لگا دی جاتی ہے تو اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ تمام انبیاء کرام کے بعد میں آئے اور آپ مہر ہیں، ایسی مہر کہ رب کائنات نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا تاکہ کوئی کہیں کا کوئی بدمعاش اٹھ کر کوئی دعوی نبوت نہ کرے۔ فرمایا خاتم النبیین، آپ وہ مہر ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ رب العزت نے جو ختم نبوت، اس کی آواز بڑھاؤ تھوڑی سی سجاد، اس کی آواز زیادہ کرو، ختم نبوت کی جو آیات کریمہ کو بیان کیا ہے، مین بٹن ہے نا اس کو تھوڑا سا بڑھا دو بس، پہلے والا۔ اللہ رب العزت نے جو ختم نبوت کی آیات کریمہ کو بیان کیا ہے وہ ان کی تعداد تقریباً 100 کے لگ بھگ ہے۔ 100 آیات کریمہ جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 200 سے زائد آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، فرمان مصطفیٰ جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید کو اگر اول سے ہم پڑھیں اور پھر پڑھتے چلے آئیں تو میں نے عرض کیا کہ جو علماء کرام نے گنتی کر کے بتایا کہ 100 کے لگ بھگ آیات کریمہ ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ، اس کے آغاز میں ہی رب کائنات نے ختم نبوت کا بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر یہ آیت کریمہ آپ حواب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر آپ قرآن کو جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اسلوب اپنایا ہے، اس نے جو انبیاء کرام کو بھیجا ہے، جتنے انبیاء کرام آئے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے، ہر نبی کو رب کائنات نے مصدق بھی بنایا ہے، مبشر بھی بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تصدیق کی اور پھر آنے والے نبی کی بشارت دی۔ وہ سابقہ کے مصدق بنے، آنے والے کے مبشر بنے کہ میں سابقہ جو نبی تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں، اللہ کا نبی تھا، اور جو آگے آنے والا ہے اس کی بشارت دے رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت قرآن میں موجود ہے۔ وہ جتنے انبیاء کرام عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، رب کائنات نے انہیں رب کائنات نے مبشر بھی بنایا اور انہیں تصدیق کرنے والا بھی بنایا۔ لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والا بنایا۔ آپ مبشر ہیں امت کے لیے، امت کو بشارت دے رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ختم نبوت کا تاج امام الانبیاء کے سر پر ہے اور یہ تاج ہمیشہ رہے گا، کوئی اس کو چھیننے کی کوشش کرے، کوئی اس پر لپکے جھپکے، یہ ہمیشہ کے لیے چمکتا دمکتا رہے گا۔ یہ ختم نبوت کا تاج حضور کے سر انور پر رہے گا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی امت پر بھی آخری امت ہونے کا تاج ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت آخری امت ہے، جس طرح امام الانبیاء آخری نبی ہے، اس طرح آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو امت کو بشارت دی، امت کے لیے آپ مبشر بنے، کسی نبی کی بشارت نہیں دی کہ میرے بعد نبی آئے گا، بلکہ جب بھی فرمایا، قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان اقدس جو کہ متعدد کتابوں میں ہے، ترمذی کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے اور دیگر کتابوں کے اندر ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ انہو سیکون فی امتی 30 کذاب، فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب آئیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان، میرے بعد میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، کلہم یزعم
انہو نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اگر کوئی دجال کوئی فریبی کوئی جھوٹا اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ صرف قادیانیوں کی یہ سازش کہ خاتم کا معنی تو ہوتا ہے مہر، تو صرف خاتم کا لفظ تھوڑا آیا ہے حدیث پاک میں۔ حدیث پاک میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک بھی سیاستہ کی اکثر کتابوں کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان رسالت و نبوت قد انقطعت، فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کا نہ کوئی رسول آئے گا، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو انقطاع کا معنی یہاں پر وہاں تو فریب چل گیا ان کا کہ خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، لہذا اگر حضور نے مہر لگا دی تو قادیان کا کانا بھی نبی بن گیا۔ اب انقطاع کا معنی کیا کریں گے؟ انقطاع منقطع کر دیا رب کائنات نے نبوت اور رسالت کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت بھی ختم ہو گئی، انقطاع ہو گیا نبوت کا، اور رسالت کا بھی انقطاع ہو گیا۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ آپ اگر شروع سے پڑھیں، رب کائنات نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، وہ آخری کتاب، جیسے امام الانبیاء آخری نبی، اس پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری کتاب، یہ اللہ رب العزت کے پیغام کا آخری ایڈیشن، جس پر رب کائنات نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ پہلے انبیاء کرام اس وجہ سے آتے رہے کہ دین مکمل نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف فرما ہونے پر رب کائنات نے دین کو مکمل فرمایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت کریمہ کو نازل فرما کر حضور کی امت کے لیے خوشخبری سنا دی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے میرے نبی کی امت، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ اس آیت کریمہ یہ جو دین کو مکمل کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بارے لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی حلال حرام بلکہ ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی گنجائش نہ رہی کہ کسی چیز کو بڑھا دیا جائے یا گھٹا دیا جائے، کیونکہ رب کائنات نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اور اسی بات پر جب حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، تو ایک یہودی آپ کے پاس آیا، عالم تھا، اس نے کہا کہ اے عمر، یہ جو آپ کے قرآن میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اس آیت کریمہ کی شان یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی، یعنی تورات میں اگر یہ نازل ہوتی، تو ہم جس دن یہ نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ آپ نے فرمایا کیا کون سی آیت سے تمہاری مراد ہے؟ انہوں نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ عمر فاروق نے انہیں جواب دیا، فرمایا نادان، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کس دن نازل ہوئی، یہ عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن، حج کا دن، حج کے دن نازل ہوئی۔
اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جمعہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کی عصر کے ٹائم نازل ہوئی، لہٰذا حضرت عمر فاروق نے انہیں جواب دیا تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم ایک عید مناتے، جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ کا دن بھی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن حج کا خطبہ دے رہے تھے، عرفات کا دن تھا، اور عرفات کا سما عید سے کم نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ یعنی کہ اس نے وہ جو یہودی تھا اس نے رشک کرتے ہوئے کہا کہ کتنا عظیم آیت کریمہ ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید کے طور پر مناتے۔ تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ رب کائنات نے اسے نازل ہی اس دن کیا جب ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک حج کا دن تھا، دوسرا جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن اور جمعہ کا دن، اور عصر کے ٹائم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ اگر کہیں گھومے پھریں انبیاء کرام کے مزارات آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں مقام پر انبیاء کرام کے مزارات ہیں، آپ جائیں تو وہاں پر وہ رونقیں نہیں ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر ہیں، بلکہ اکثر جگہ پر تو شبہات ہے، اختلافات ہیں کہ انبیاء کرام کے مزار یہاں ہیں کہ نہیں۔ مثلا اگر آپ عراق میں جائیں تو عراق کے اندر آپ کو کہیں گے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نبی تھے یوشع بن نون، ان کی قبر مبارک یہاں ہے، آپ کو وہاں پر لے جائیں گے زیارت کے لیے۔ تو وہاں پر جب آپ نے یوشع بن نون کی قبر کی زیارت کر لی، آپ چلے جائیں آپ اردن میں، تو اردن میں ایک قبرستان ایسا ہے جہاں پر کہیں گے کہ یہاں بھی ایک نبی کی قبر ہے، جب وہاں جائیں گے تو قبر پر وہاں بھی یوشع بن نون کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیے یوشع بن نون کا، اب دیکھیں یہاں بھی قبر عراق کے اندر اور وہاں اردن کے اندر بھی قبر، لیکن نام دونوں پر یوشع بن نون کا لکھا ہے۔ ان سے پوچھو کہ یہ کیا وجہ ہے، عراق میں بھی قبر ہے یہاں بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ روایتیں 2 ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی انبیاء کرام کی مزارات ہیں وہاں پر اختلاف ہے کہ یہاں ہے یا نہیں، یہ بھی اختلاف ہے، اور وہ رونقیں بھی نہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر ہے۔ اور یہ رونقیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں جہاں پر 70,000 فرشتہ روزانہ نازل ہوتا ہے، ایک مرتبہ حاضری کے بعد اسے پھر موقع نہیں ملے گا، یہ مرتبہ درجہ بنایا ہے رب کائنات نے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جب بیان کیا تو رب کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، حالانکہ ھدی للناس بھی ہے، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، لیکن اصل نفع جو اسے اٹھا سکتا ہے قرآن مجید سے وہ صرف متقی ہی اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کو یہ عظیم نعمت عطا کی ہے، فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 3 چیزیں یہاں رب کائنات نے فرمائی کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقین کی ایک علامت بتائی، غیب پر ایمان رکھنا، رب کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نہیں دیکھا، محمد عربی کو جنہوں نے دیکھا صحابی بن گئے، جنہوں نے نہیں دیکھا آج ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا بغیر دیکھے مانتے ہیں، جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھا امام الانبیاء نے بتایا بغیر دیکھے مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ ارے جو کچھ ایمان مفصل ہو یا مجمل، جو کچھ آپ میں بغیر دیکھے مانتے ہیں، یہی متقین کی پہلی علامت ہے، متقین کی پہلی علامت الذین یؤمنون بالغیب۔ فرمایا اس کے بعد کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں،
نماز کو چھوڑ دینا یہ متقین کی علامت نہیں، نماز کو قائم کرنا متقین کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں متقین کا زعم اور دعویٰ ہے تو اس بات کو بھی پکا کریں کہ پکے سچے نمازی بن جائیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے حبیب وہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، من قبل، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر امام الانبیاء کے بعد کوئی کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو من بعدک کے بعد کی طرح من قبل کی جگہ پر من بعدک آتا، جو آپ کے بعد آئیں گے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تاکہ تمام انبیاء کرام جو بھی پہلے آتے رہے وہ مبشر مصدق بنے، سابقہ کی تصدیق کی اور آنے والے کے لیے مبشر بنے۔ لیکن رب کائنات نے، یہ تو ایک آیت کریمہ ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں الف لام میم الحمد سے لے کر والناس تک، رب کائنات نے ایک مقام پر بھی نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد آئیں گے متقین مومن وہ ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک مقام پر بھی نہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی فرمایا من قبلک، جو آپ سے پہلے آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے، اور پھر کچھ صفات بھی ہوتی ہیں۔ آپ اگر اس قادیان کے دجال کی طرف دیکھیں، انبیاء کرام کی کچھ صفات ہیں۔ مثلا انبیاء کرام کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، کس طرح پڑھا؟ کس طرح؟ جبریل آتے تھے، جتنا کچھ لاتے تھے وہ ایک ہے تو ایک سورت ایک دفعہ پڑھتے تھے آقا علیہ السلام، اس کے بعد ایک دفعہ پڑھتے، اللہ کی طرف سے حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ پھر دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور یہ قادیان کا دجال کہتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں اکثر بھول جاتا ہوں، بلکہ اکثر اوقات ایک دو دن کی ملاقات کو بھی بھول جاتا ہوں، ایک دو دن کی ملاقات کو بھی بھول جاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو صفتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک صفت کا ذکر یہ کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کا حافظہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قدر مضبوط اور قوی فرمایا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ وحی لے کر جبریل آ جائے تو دوبارہ پھر دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جتنے انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، دنیا کے اندر ان کا کوئی استاد نہیں ہے۔ یہ ایک حرف آتا ہے، اگر استاد ہو تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ استاد کی شان شاگرد سے زیادہ ہے۔ تو جب ایک بات میں حرف آتا تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نبی وہ شاگرد ہے فلاں کا، تو فلاں کا جب نام لیا تو وہ افضل ہو گیا، یعنی غیر نبی کی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ انبیاء کرام میں سے سابقہ انبیاء کرام نے کچھ سیکھا، انبیاء کرام سے انبیاء کرام نے سیکھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کسی غیر نبی کو نبی کا استاد نہیں بنایا۔ اس وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ امی ہیں۔ امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ۔ ان پڑھ کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کچھ نہیں پڑھے ہوئے؟ نہیں، آپ سب کچھ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کسی دنیا کے استاد نے نہیں پڑھایا۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا ہے۔ جبریل کا تو صرف اولا تھا، جبریل تو صرف دیکھنے والے تھے، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ تو انبیاء کرام میں سے کسی کا استاد نہیں ہوتا، اور یہ بدباطن اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ میرا استاد محمد شاہ ہے، میں اس کے پاس سیکھا ہوں۔ تو جو انبیاء کرام ہیں ان کا دنیا کے اندر استاد نہیں ہوتا۔ پھر انبیاء کرام کی صفات کو دیکھیں آپ، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو
انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو سیرت کے اندر استقلال نظر آئے گا، صبر نظر آئے گا، اس کے اندر استقامت نظر آئے گی۔ لیکن یہ قادیان کا یہ دجال، اس کے اندر کوئی استقلال نہیں ہے، کوئی صبر نہیں ہے، کچھ اس کے اندر جو ہے تحمل نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر لڑکائے گئے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، وہ جسم مبارک سے خون سرکا، پاؤں مبارک میں جوتے مبارک تک پہنچا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رب کائنات نے جبریل کو بھیجا، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے ہم ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، یہ میری عظمت کو جانتے نہیں ہیں، میرا رب انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی کہ اتنا تکلیف دینے کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا نہیں کی۔ لیکن یہ قادیان کا دجال جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، شکل کا بھی بد تھا، صورت کا بھی بد تھا، سیرت کا بھی بد تھا، لوگوں نے جب آواز اٹھائی تو پتہ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا ہے وہ ولد الزنا ہے۔ یہ ہر کسی کو جو اس کو نہیں مانتا اس کو معاذ اللہ حرامی کہتا ہے، حرامی۔ تو اب دیکھیے کہ کتنا اس کے اندر جو ہے اخلاقی کمزوری ہے، اخلاقی کمزوری۔ اور صرف یہی نہیں کہ صرف ولد الزنا کہا، بلکہ انبیاء کرام بھی ان کی بد زبانی سے نہ بچ سکے، اولیاء کرام بھی نہ بچ سکے۔ اس نے سبھی کے ہر کسی کو جو ہے نا وہ بد کلامی کے ساتھ تکلیف پہنچائی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آیات کریمہ اور بھی ہے، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جو گزشتہ جمعۃ المبارک سے ختم نبوت کے حوالے سے جاری ہے، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ختم نبوت کا پہرے دار بنائے، اللہ رب العزت ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔